तालियों में खातीन हज़रात वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं शुक्रिया सदीक खान, शुक्रिया। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डॉक्टर यास्मीन, थोड़ी खामोशी। डॉक्टर यास्मीन, आप तो डॉक्टर हैं और आपको पूरी तरह इल्म है कि एक घराने में, गरीब घराने में अगर एक बीमारी होती है और उस घर के ऊपर क्या गुजरती है। मुझे इस चीज़ का कभी इल्म नहीं था जब तक मेरी वालदा को कैंसर नहीं हुई। तब तक अल्लाह ने कभी मुझे ना कुछ सामना करवाया था बीमारियों का, ना मैंने कभी अपने घर में बीमारी देखी थी। तो मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि एक घर के ऊपर किस तरह की बेबसी आती है। जब आपके घर में कोई बीमार हो, आपकी बहन, बच्चे, माँ बाप, और आप उनका इलाज ना करवा सकें, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और मुझे पहले तो अपनी वालदा को मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा। फिर जब उनकी चौथी स्टेज पे कैंसर चली गई तो मुझे पाकिस्तान में मैं उनको लेके आया। और वो जो दिन थे कि जब उनकी वफात हुई और उससे पहले जब वो यहां आई, वो जो 3 महीने थे, उसमें जो हमारे घर के ऊपर बेबसी आई और जो जिस तरह का मेरे घर के ऊपर अल्लाह का ये अजाब था एक किस्म का कि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, कोई अस्पताल भी नहीं था, और फिर अपनी वालदा को तकलीफ में देखा। तो तब मैंने ये सोचा कि हमारे पास तो वसाइल भी थे, फिर भी इतनी मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ा, तो एक गरीब घराने के ऊपर क्या गुजरती है। और फिर मुझे पता चला कि गरीब घरानों पे क्या गुजरती थी। लोग अपना सब कुछ बेच देते थे। मैं कैंसर की बात कर रहा हूं, बहुत महंगा इलाज है कैंसर का। घर में सब कुछ बेच देते थे, मकरूज हो जाते थे। मरीज तो जाता था, साथ घर वाले भी तबाह हो जाते थे। तो इसलिए शौकत खानम कैंसर का मैं हॉस्पिटल बनाने का सोचा। और फिर जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना तो मैंने गरीब लोगों को अपना इलाज करवाते देखा। और फिर मैंने देखा कि जब वो कोई वहां से जब वो ठीक होते थे तो वो कितनी अल्लाह से दुआएं देते थे अल्लाह को। तो तब मैंने ये मैं बात कर रहा हूं आज से 24-25 साल पहले की। तो तब मैंने सोचा कि अल्लाह ने अगर कभी मुझे मौका दिया तो ये एक माशरे के लिए, अगर आप माशरे में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो ये है कि आपके किसी भी घराने में ये आलम ना आए लोगों पे कि जी हमारे पास क्योंकि पैसे नहीं थे हम अपना इलाज नहीं करवा सकते। ये सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त किसी इंसान के ऊपर गुजरता है, बच्चों के ऊपर, अपने मां बाप को देख के, मां बाप को अपने बच्चों को देख के। और तब मैंने ये सोचा था कि इस मुल्क में एक ही तरीका है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस हो, कि कोई भी माशरे में गरीब से गरीब आदमी भी, उसको जब उसके घर में कोई मुश्किल आती है, बीमारी आती है, तो ये उसको खौफ ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। तो मैं आपको एक रियासत मदीना की लोग बात करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है रियासत मदीना की।
اس لیے ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے تاکہ اپنے بچوں کو بھی پتہ چلے، ہمارے یوتھ کو پتہ چلے، ہمارے ہر لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں سیرت نبی کیا تھی، وہ کتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا تھا جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ آپ کو سب کو سمجھنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اس کی سربراہی سنبھالی تو مسلمان غریب ترین تھے، زیادہ تر تو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود کہ غربت کی انتہا تھی، انہوں نے تب فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست ذمہ داری لے گی اپنے کمزور لوگوں کی، تو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریشنلٹی ہے یا عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو تب فلاحی ریاست بنانی چاہیے جب آپ کے پاس پیسے ہوں۔ ہاں جی، اسکینڈینیویا میں بڑے پیسے ہیں ان کے پاس تو ان کی بہترین فلاحی ریاست ہے، لیکن مدینہ کی ریاست میں تو پیسے نہیں تھے۔ تو اللہ ہمیں جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ پہلے آپ ایک ریاست میں انسانیت لے کے آتے ہیں، پھر اس ریاست کے پاس پیسہ آتا ہے۔ جو ریاستیں انتظار کرتی ہیں، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں، 74 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب پیسہ آئے گا تو ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن وہ واضح کہتی ہے کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، نہیں بنی، کیونکہ جو حکمران تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جی پہلے پیسہ آئے گا، ہم امیر ہوں گے، پھر ریاست بنے گی، فلاحی ریاست بنے گی۔ لیکن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ پہلے ایک انسانیت کا نظام آتا ہے، پھر اللہ خوشحالی لے کے آتا ہے۔ پہلے خوشحالی نہیں آتی اور پھر آپ اس کو فلاحی ریاست بنائیں، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں، اور اللہ خوش تب ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ دعائیں لگتی ہیں آپ کو دکھی انسانیت کی۔ جب ایک انسان تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے انسانوں سے، تو اس کی دعائیں لگتی ہیں۔ جب میں نے شوکت خانہ بنایا، ہاسپٹل کھلا، باہر سے ہم چیف ایگزیکٹو لے کے آئے، اس نے پہلی بورڈ میٹنگ میں کہا کہ جناب آپ نے اگر 5% مریضوں سے زیادہ مفت علاج کیا، یہ کینسر ہاسپٹل آپ کا 3 مہینے میں بند ہو جائے گا۔ یہ 1995 کی میں بات کر رہا ہوں۔ مارچ میں وہ میٹنگ ہوئی بورڈ آف گورننس کی، اس نے کہا کہ کبھی دنیا میں کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں چل سکتا، کینسر کا ہاسپٹل نہیں چل سکتا جدھر آپ 5% مریضوں سے زیادہ مفت علاج کریں۔ 75% مریضوں کا ہم نے مفت علاج تب سے شروع کیا، آج سے آج تک دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے جو پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کر رہا ہے۔ اور صرف وہیں علاج نہیں کیا، پشاور میں اتنا پیسہ ہے کہ دوسرا کینسر ہاسپٹل کھڑا کر دیا، اور تیسرا کراچی میں انشاءاللہ سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل بننا شروع ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ کھڑا مثال آپ کے سامنے ہوں، آج تک کوئی یہ نہیں بتا سکا کہ کیسے ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کرتے ہوئے آج بھی چل رہا ہے۔ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسے آتے ہیں۔ 70 کروڑ میں جو ہاسپٹل بنا تھا، سالانہ خرچہ اس کا آج غریب مریضوں پہ 10 ارب روپیہ ہے۔ 10 ارب روپیہ سالانہ خرچہ ہے غریبوں کا علاج کرتے ہوئے۔ 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا، اس کی کیا لاجک ہے؟ آپ یہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سوائے اس کے
یہ عقل سے نہیں آپ کرتے, یہ دل سے کرتے ہیں اور اللہ کی برکت آتی ہے اوپر. اسی طرح پاکستان پہ اللہ کی برکت آئے گی. جب کرونا آیا, میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں. جب یہاں کرونا ہوا, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں, 3 مہینے مجھے اپوزیشن نے مسلسل برا بھلا کہا کہ جناب یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. مجھے نریندر مودی کی مثال دی کہ دیکھیں ہندوستان میں اس نے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے. کسی نے کہا جی اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے جو بھی مرتا ہے کرونا سے. جو اپوزیشن نے, آپ کو پتہ نہیں یاد ہے نہیں, اسمبلی میں, اخباروں میں برا بھلا, میں نے کیوں نہیں لاک ڈاؤن پوری طرح لگایا؟ میں بار بار لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ وہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا جو دہاڑی کرتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے؟ وہ جو ہفتے میں کام کر کے جو ویکلی ویج لیتا ہے, وہ اس کا کیا بنے گا؟ ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا؟ رکشے والے کا کیا بنے گا؟ چھابڑی والے کا کیا بنے گا؟ کوئی جواب نہیں دیتا تھا. کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے, جو ہمارے پیسے والے لوگ ہیں, جو ایلیٹ ہے, اس کو فکر ہی نہیں ہے عام آدمی کی. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگا دو, جواب نہیں دے رہے کہ وہ کیسے اپنا پیٹ پالے گا. چائنا نے جب ووہان پروونس کے اندر لاک ڈاؤن لگایا تھا تو ایک ایک گھر پہ انہوں نے کھانا پہنچایا تھا. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کیا ہم گھروں میں کھانا پہنچائیں گے ان لوگوں کے؟ کیا وہ جو کچی آبادیاں جدھر 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ کوئی جواب نہیں دیتا تھا. لیکن لاک ڈاؤن لگا دو. آج پاکستان کی دنیا میں مثال دی جاتی ہے. دنیا آج مانتی ہے کہ ایک ملک, اپنی ہم بات نہیں کر رہے, یہ اکانومسٹ میگزین آج 172 ملکوں میں کہہ رہی ہے کہ جو ملک سب سے بہتر کرونا میں نکلا, اپنی عوام کو بھی بچایا کرونا سے اور اپنی معیشت کو بھی بچایا, وہ پاکستان نمبر 1 پہ ہے. ساتھ والے ملک میں دیکھیں کتنے لوگ مرے. ہندوستان میں, ہمارے ایران ہمسایہ ملک, ادھر کتنے لوگ مرے, ان کی معیشت کو کیا نقصان ہوا. اور اپنے ملک کو دیکھیں, اللہ کی برکت آئی یہاں, کیونکہ ہم نے میرا یہ ایمان ہے کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا. ہمیں فکر کی کہ ان بیچاروں کا کیا ہوگا. اللہ ان کی آواز سنتا ہے. اور انشاءاللہ یہ جو آج ہیلتھ کارڈ لانچ کیا ہے, ڈاکٹر یاسمین, میں آپ کو اور خاص طور پہ عثمان بزدار آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ سارے خاندانوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے تو دونوں کو شروع میں بڑا جھٹکا پڑا. 440 ارب روپیہ 3 سالوں میں خرچ کرنا ہے انہوں نے. 440 ارب روپیہ کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں سوچا کسی نے. اور یہ عثمان بزدار کا, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ اس علاقے سے آتا ہے جو سارے پنجاب میں سب سے زیادہ غربت وہاں ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ان گھروں میں کیا گزرتی ہے جب ایک گھر میں بیماری آتی ہے. اور ڈاکٹر یاسمین, آپ نے تو خیر دیکھا ہوا ہے, تو میں آپ دونوں کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 440 ارب روپیہ 3 سال میں ہیلتھ انشورنس پہ خرچ ہوگا. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ صرف ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, ہاسپٹل بنائے گا. دیہات کے اندر, چھوٹے قصبوں میں جدھر ہاسپٹل نہیں, صرف گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, وہ ڈاکٹرز نہیں جاتے. ڈاکٹرز اس لیے نہیں جاتے کیونکہ چھوٹے غریب علاقوں کے اندر ڈاکٹرز نہیں جاتے, وہاں خالی پڑے ہوتے ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ. ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز نہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا کیونکہ سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. غریب سے غریب بھی اپنا جا کے علاج کروا سکے گا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں ہسپتالوں کا جال پھیل جائے گا. ہر جگہ غریب سے غریب علاقوں کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر جا کے ہاسپٹلز بنائے گا. تو مجھے اس سے سب سے زیادہ آج خوشی ہے کہ انشاءاللہ مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کو
हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। आखिर में मैं बात करना चाहता हूं महंगाई का। इंशाअल्लाह हमने ये जो अपना एहसास कार्ड, एहसास राशन कार्ड, अभी आप सबके सामने 50% आधी आबादी पाकिस्तान की जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है, उनको एहसास कार्ड मिलेगा। महंगाई के दौर में आटा, घी और दालें करियाना स्टोर्स में जाके उनको 30% इस पर रियायत मिलेगी जब तक कि यह महंगाई का इंशाअल्लाह सीजन ही निकल जाता। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अपने अवाम के लिए यह भी मैं कहना चाहता हूं कि 62 लाख स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम। 62 लाख स्कॉलरशिप, 47 अरब रुपए की। पूरी कोशिश हमारी ये है कि गरीब घरानों में डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप्स दें और ऊपर आने का मौका दें। मैं आखिर में फिर से पंजाब गवर्नमेंट, उस्मान बुज़दार, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। ये एक लैंडमार्क है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में, हमारी फलाई रियासत की तरफ जो हमारा तवज्जो और रास्ता है। शुक्रिया।